حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ عصر کے فرض نماز کے بعد قرآن مجید کی یہ چھوٹی سی آیت پڑھ لیتا ہے، اس کے لیے جنت واجب و فرض ہو جاتی ہے، اس کے لیے فرشتے زمین پر اترتے ہیں، اس کی سلامتی اور آخرت کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا ایک پیر زمین پر، دوسرا پیر جنت میں ہوتا ہے، جنت اور اس کے درمیان صرف موت حائل ہے، یعنی وفات کے بعد سیدھا جنت میں جائے گا۔ اس کی روح قبض کرتے وقت ملک الموت نرمی سے پیش آتے ہیں، اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ گواہ رہنا، میرے اس بندے پر میں راضی ہوں۔ اس کے لیے دنیا میں ہی فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ جنتی ہے، جن کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ فرض نماز کے بعد ان کلمات کو پڑھے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، عقبہ کا واقعہ جیسے ہی پیش آیا، دن چڑھتے ہی یہ خبر اہل مکہ میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ وہ شخص جس نے قریش کو یہ خبر دی کسی کام سے گھاٹی کی طرف آیا تھا، اس نے عقبہ کی پوری گفتگو سن لی، اور صرف قریش ہی کو نہیں بلکہ ان قبائل کو بھی جا کر آگاہ کیا جو پہلے سے معاہدہ میں شامل تھے۔ اس نے انہیں خوب ابھارا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا وعدہ اب توڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ قریش کے چند سردار کچھ خوبیوں کی قیام گاہ میں پہنچے اور انہیں سخت ملامت کی، مگر خزرج کے غیر مسلم افراد نے قسمیں کھا کھا کر یقین دلایا کہ وہ اس معاہدے سے مکمل طور پر بے خبر تھے۔ بات کی تحقیق سے قریش کو یقین ہو گیا کہ معاہدہ ہوا ہے اور یہ خبر سچ ہے۔ فوراً اہل یثرب کے تعقب کا ارادہ کرنے لگے، لیکن ان کے ہاتھ صرف حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے، جنہیں انہوں نے بے دردی سے اذیتیں دیں، یہاں تک کہ جبیر بن مطعم اور حارث بن امیہ نے انہیں اپنی پناہ میں لے لیا، کیونکہ یہ دونوں حضرات سفر شام کے دوران حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے مہمان بن چکے تھے۔ قریش اس معاہدے پر سخت برہم تھے۔ نبوت کے آغاز سے لے کر اب تک 13 سال گزر چکے تھے، اور وہ جان چکے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی مدد حاصل ہے۔ وہ راہ حق پر اتنے ثابت قدم ہیں کہ جان کا نذرانہ دینا بھی ان کے لیے باعث فخر ہے۔ شعب ابی طالب میں 2 سے 3 برس کی محصوری کے بعد قریش کو امید تھی کہ شاید اب وہ مسلمانوں پر غالب آ جائیں گے اور اسلام کی مقبولیت تھم جائے گی، مگر یہ معاہدہ تو ان کے تمام خوابوں کو چکنا چور کر گیا۔ اب انہیں خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں یہ لوگ مکہ پر قابض نہ ہو جائیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام کھل کر پھیلنے لگے اور وہ بتوں کی خدمت جو اب تک آزادی سے کر رہے تھے ختم ہو جائے گی۔ قریش نے سوچا کہ اگر اس تحریک کو ابتدا ہی میں نہ روکا گیا تو بعد میں ان کے لیے کچھ نہ بچے گا۔ وہ اس فکر میں تھے کہ کسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ اللہ نے جو راستہ کھولا ہے وہی حق کا راستہ ہے اور وہی دین کو غلبہ دے گا۔ قریش سے اگر کبھی مقابلہ ہوا تو یہ فیصلہ کن مارکا ہوگا جس میں سچائی کو غلبہ ملے گا۔ معاہدہ عقبہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ وہ اپنے طور پر مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں، تاکہ قریش کو اس طرف توجہ نہ ہو اور کوئی شور و فساد نہ اٹھے۔ چنانچہ مسلمانوں نے ہجرت کا آغاز کیا۔ قریش کو جب اس بات کی خبر ملی تو وہ مسلمانوں کو راستے سے پکڑ کر واپس لاتے اور طرح طرح کی اذیتیں دیتے، لیکن یہ سلسلہ زیادہ نہ چل سکا، کیونکہ قریش کو یہ خوف لاحق ہو گیا کہ اگر زور زبردستی کی گئی تو مکہ میں خانہ جنگی ہو جائے گی۔ انہیں یہ بھی معلوم نہ تھا کہ خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں ہی رہیں گے یا مدینہ چلے جائیں گے۔ ہجرت حبشہ کے دوران بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں مقیم رہے تھے، اس لیے اب بھی کوئی یقینی خبر نہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کی اجازت طلب کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جلدی نہ کرو، شاید اللہ تمہارے لیے ایک رفیق ہم سفر مقرر کر دے۔ ادھر مدینہ میں اسلام دن بدن پھیلتا جا رہا تھا۔
مسلمان بڑھتے جا رہے تھے اور قریش کے دلوں میں خوف بیٹھ چکا تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کر لی تو حالات ان کے قابو سے باہر ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اہل مدینہ مکہ پر حملہ کر دیں، ان کی تجارتی راہیں بند کر دیں جیسا کہ وہ پہلے مسلمانوں پر محاصرہ کر چکے تھے۔ انہیں اندیشہ تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے روکا گیا تو اہل مدینہ ان کی مدد کے لیے ضرور اٹھ کھڑے ہوں گے۔ چنانچہ قریش نے مشورہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا جائے۔ ایک نے کہا انہیں قید با مشقت دے دی جائے، دوسرے نے کہا بدر وطن کر دو، لیکن ہر تجویز کو کسی نہ کسی سبب سے مسترد کر دیا جاتا، یہاں تک کہ آخر کار ایک شیطانی رائے پر سب متفق ہو گئے کہ ہر قبیلے کا ایک نوجوان مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرے اور انہیں شہید کر دے۔ توبہ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح ان کا خون سب قبیلوں پر برابر بٹے گا اور بنی عبد مناف تمام قبائل سے لڑنے کی سکت نہ رکھتے ہوئے خون بہا لینے پر مجبور ہو جائیں گے، مگر اللہ کا نظام کچھ اور ہی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کی اطلاع وحی کے ذریعے مل چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اونٹ پہلے سے تیار کر رکھے تھے اور اب وحی کے نزول کے بعد آپ کو ہجرت کی اجازت بھی مل گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے اور انہیں بھی ساتھ چلنے کا حکم فرمایا۔ قریش کو یہ گمان تک نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غیر معروف راستے سے نکلیں گے، لیکن آپ نے مدینہ جانے کے لیے عام راستہ چھوڑ دیا اور غار سور کی جانب روانہ ہو گئے۔ ہجرت کی رات آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر سونے کا حکم دیا اور ان کو سپرد وہ امانتیں کی جو مکہ کے لوگوں کی تھیں تاکہ وہ بعد میں ان کے حوالے کر دی جائیں۔ قریش نے رات بھر پہرا دیا، مگر جب انہوں نے جھانک کر دیکھا تو بستر پر کوئی سویا ہوا تھا۔ مطمئن ہو گئے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو ان کی آنکھوں سے چھپا دیا اور وہ اپنے محبوب کو بچا کر لے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ غار سور میں 3 دن قیام فرمایا۔ حضرت ابوبکر کے بیٹے عبداللہ رات کو آ کر مکہ والوں کی خبریں سناتے۔ قریش کو جب معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں نہیں ہیں تو انہوں نے 100 اونٹ انعام کا اعلان کر دیا کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لائے گا انہیں اس انعام سے نوازا جائے گا۔ ابو جہل حضرت ابو بکر کے گھر آیا اور حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کے والد کا پتہ پوچھا۔ جب انہوں نے لا علمی زہر کی تو ابو جہل نے ان کے گال پر زور سے تھپڑ مارا، یہاں تک کہ ان کی بالی زمین پر جا گری، لیکن وہ ثابت قدم رہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو ستایا گیا تو آپ کا دل بھر آیا، مگر وقت تھا ہجرت کا 3 اونٹ تیار کیے گئے، ایک آپ کے لیے، ایک حضرت ابو بکر کے لیے اور ایک خدمتگار کے لیے۔ سفر کا آغاز ہوا ایک غیر معروف راستے سے، رات بھر سفر جاری رہا، دن کے کچھ حصے بھی دشمن پیچھے لگا انعام کے لالچ میں، مگر قدرت الہی ہر قدم پر ساتھ تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان سے فرمائے گا کیا تم راضی ہو گئے؟ وہ عرض کریں گے اے رب کریم ہم کیسے راضی نہ ہوں جبکہ تو نے ہمیں وہ کچھ عطا فرمایا ہے جو تو نے اپنی کسی اور مخلوق کو نہ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ دوں؟ جنتی عرض کریں گے اے رب کریم اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں تم پر اپنی رضا مندی ہمیشہ کے لیے نازل کر دوں گا اور اب کبھی بھی تم سے ناراض نہ ہوں گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پردہ ہٹا دے گا اور وہ اپنے رب کا دیدار کریں گے اور اللہ کے چہرے کو دیکھنے سے بڑھ کر ان کے لیے کوئی نعمت نہ ہوگی۔ جنت کی ہر نعمت، ہر راحت، ہر لذت اور ہر آسائش اس لمحے کے سامنے ہیچ ہو جائے گی جب بندے اپنے رب کریم کو دیکھیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی اپنے رب کے چہرے کی طرف اس طرح دیکھیں گے کہ جس طرح تم 14ویں رات کے چاند کو بغیر کسی زحمت کے دیکھتے ہو، تمہیں اسے دیکھنے میں کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور دیدار جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور وہ اللہ جو دنیا میں غیب میں تھا آخرت میں اپنے بندوں کو اپنا جمال عطا کرے گا۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جس کے لیے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین سب ترستے رہے، اور جنت کے تمام مزے اس دیدار کے سامنے ماند پڑ جائیں گے۔ یہ حدیث مبارکہ اہل ایمان کے لیے تسلی اور امید کا خزانہ ہے، اور ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ جنت صرف نہریں، محلات اور لباس نہیں، بلکہ اصل جنت تو اللہ کی رضا اور اس کا دیدار ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے صدقہ فطر کی حفاظت میرے سپرد کی۔ ایک دن ایک شخص میرے پاس آیا اور کھانے کے غلے میں سے ہاتھوں سے لپٹ کر تھیلے میں بھرنے لگا، تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا میں ضرورت مند ہوں اور ایک خیالدار ہوں، مجھے سخت ضرورت ہے۔ اس پر مجھے ترس آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر میں صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، اے ابو ہریرہ وہ قیدی تمہارے پاس گزشتہ رات کیا کرتا رہا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اپنی ضرورت مندی اور عیال داری کی شکایت کی، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تجھ سے جھوٹ بول رہا ہے اور وہ دوبارہ آئے گا۔ مجھے آپ کے فرمان کی وجہ سے یقین ہو گیا کہ وہ دوبارہ ضرور آئے گا، چنانچہ میں اس کے انتظار میں رہا۔ وہ آیا اور غلے میں سے لپ بھرنے لگا تو میں نے کہا میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دے، میں ضرورت مند ہوں اور عیال دار ہوں اور میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ مجھے اس پر پھر ترس آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر میں صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، اے ابو ہریرہ وہ قیدی تمہارے پاس گزشتہ رات کیا کرتا رہا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اپنی ضرورت مندی اور عیال داری کی شکایت کی، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تجھ سے جھوٹ بول رہا ہے، وہ کل رات دوبارہ آئے گا۔ میں تیسری مرتبہ اس کے انتظار میں رہا۔ وہ آیا اور غلے میں سے لپ بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں یقیناً تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تیرا آنا یہ تیسری مرتبہ ہے اور ہر بار یہی کہتا ہے کہ میں نہیں آؤں گا اور تو پھر آ جاتا ہے۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دے، میں تجھے چند کلمات سکھا دیتا ہوں جن کے ذریعے اللہ تجھے فائدہ پہنچائے گا۔ میں نے پوچھا وہ کلمات کون سے ہیں؟ اس نے کہا جب تو اپنے بستر پر جا کر آرام کرے تو آیت الکرسی اول سے آخر تک پڑھ لیا کر، اس کی وجہ سے صبح تک تم پر اللہ کی طرف سے ایک نگران فرشتہ مقرر ہوگا اور شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ پھر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب میں نے صبح کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا تیرے رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا کہ وہ مجھے ایسے کلمات سکھائے گا جن کے ذریعے اللہ مجھے فائدہ پہنچائے گا، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کلمات کون سے ہیں؟ میں نے عرض کیا اس نے کہا جب تو اپنے بستر کی طرف جا کر آرام کرے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر اول سے آخر تک۔ صحیح البخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ فرض نماز کے بعد قرآن مجید کی یہ چھوٹی سی آیت کریمہ پڑھ لیتا ہے اس کے لیے جنت واجب و فرض ہو جاتی ہے، اس کے لیے فرشتے زمین پر اترتے ہیں، اس کی سلامتی اور آخرت کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ایک پیر زمین پر دوسرا پیر جنت میں ہوتا ہے، جنت اور اس کے درمیان صرف موت حائل ہے، یعنی وفات کے بعد سیدھا جنت میں جائے گا۔ اس کی روح قبض کرتے وقت ملک الموت نرمی سے پیش آتے ہیں، اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ گواہ رہنا میرے اس بندے پر میں راضی ہوں، اس کے لیے دنیا میں ہی فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ جنتی ہے، جن کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ فرض نماز کے بعد ان کلمات کو پڑھے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو فرض کر دیتا ہے، کیونکہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس کا ایک پیر زمین پر ہوتا ہے اور دوسرا پیر جنت میں، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے، یعنی موت کے بعد سیدھا جنت میں۔ باحوالہ حدیث سنن النسائی حدیث نمبر 1577۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے بستر پر جا کر آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے اور شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ لہٰذا آیت الکرسی نہ صرف اللہ کی عظمت کا بیان ہے بلکہ حفاظت، برکت اور جنت کی بشارت کا ذریعہ بھی ہے۔ اسے پڑھنا اور اپنے دل میں بٹھانا ہر مومن کے لیے باعث خیر و برکت ہے۔ بحوالہ حدیث صحیح بخاری صفحہ نمبر 2459۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قیامت کے دن لوگ ایک دوسرے کے پاس دوڑیں گے اور کہیں گے آؤ ہم اپنے رب کے حضور کسی کو سفارش کے لیے بھیجیں۔ چنانچہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے آدم آپ تمام انسانوں کے والد محترم ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، آپ میں اپنی روح پھونکی اور فرشتوں سے آپ کے لیے سجدہ کروایا، بس ہمارے لیے اپنے رب سے سفارش کر دیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں اس کے اہل نہیں، کیونکہ آج میرے رب کا ایسا غضب نازل ہوا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا اور نہ بعد میں ہوگا۔ میں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تھا جس سے مجھے روکا گیا تھا، لہٰذا کسی اور کے پاس جاؤ، تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ چنانچہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے نوح آپ پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ نے زمین والوں کی طرف بھیجا، اللہ نے آپ کو شکر گزار بندہ کہا، بس ہمارے لیے سفارش کر دیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے میں اس کے اہل نہیں، کیونکہ میں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آج اللہ کا ایسا غضب ہے جو پہلے کبھی نہ تھا اور نہ بعد میں ہوگا، لہٰذا تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ پھر یہ سب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے اے ابراہیم آپ اللہ کے نبی اور خلیل ہیں، اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا، بس ہمارے لیے سفارش کر دیجئے۔ تو آپ فرمائیں گے کہ میں اس کے اہل نہیں، کیونکہ میں نے 3 مرتبہ ایسی بات کہی جو حقیقتاً جھوٹ نہ تھی مگر تعویلی طور پر تھی، اور یہ میرے مقام کے لائق نہ تھی، اور آج اللہ کا غضب ویسا ہے جیسے پہلے نہ تھا اور نہ ہی بعد میں ہوگا۔ تم سب لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ چنانچہ یہ سب لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے اے موسیٰ آپ وہ نبی ہیں جن سے اللہ نے براہ راست کلام کیا اور آپ کو تورات عطا کی، ہمارے لیے سفارش کر دیجئے۔ تو وہ فرمائیں گے کہ میں نے ایک شخص کو قتل کیا تھا، حالانکہ وہ مجھے قتل کا حکم نہیں ملا تھا، لہٰذا میں سفارش کا اہل نہیں ہوں۔ تم سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ یہ سب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے اے عیسیٰ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کو کلمۃ اللہ اور روح اللہ کہا گیا، آپ کی پیدائش بغیر باپ کے ہوئی، آپ مردوں کو زندہ کرتے اور کوڑھیوں کو اچھا کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، پس ہمارے لیے سفارش کر دیجئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں سفارش کا اہل نہیں، آج اللہ کا غضب ویسا ہے جیسا نہ پہلے کبھی تھا نہ ہی بعد میں ہوگا، مگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ۔ چنانچہ تمام لوگ میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم آپ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیے، بس آپ ہمارے لیے سفارش کر دیجئے۔ تو میں کہوں گا ہاں میں اس کے لیے ہوں، پھر میں اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں گر جاؤں گا، اللہ تعالیٰ مجھے ایسی حمد و ثنا سکھائے گا جو آج سے پہلے کسی کو نہ سکھائی گئی، پھر مجھ سے کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ مانگو دیا جائے گا، سفارش کرو قبول کی جائے گی، پھر میں کہوں گا یا رب کریم میری امت، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری امت کے ایک حصے کو جنت میں داخل کر دو جن پر حساب نہیں، پھر میں دوبارہ سجدے میں گر جاؤں گا، پھر وہی حمد و ثنا کروں گا، پھر مجھ سے کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ مانگو دیا جائے گا، سفارش کرو قبول کی جائے گی، میں کہوں گا یا رب کریم میری امت، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان میں سے ایک اور گروہ کو جنت میں داخل کر دو، پھر میں تیسری مرتبہ سجدے میں گر جاؤں گا، پھر یہی حمد و ثنا کروں گا، پھر مجھ سے کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ مانگو دیا جائے گا، سفارش کرو قبول کی جائے گی، پھر میں کہوں گا یا رب کریم میری امت، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان میں سے ایک اور حصہ کو جنت میں داخل کر دو، پھر جب چوتھی مرتبہ سجدے میں گر کر یہی کہوں گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہاری امت میں سے اپنے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان رکھتا ہے اسے بھی جہنم سے نکال لو، چنانچہ میں ان سب کو نکال لاؤں گا، اور یہ حدیث شفاعت کے دروازے کو کھولتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ان کی بے پناہ شفقت و رحمت کو ظاہر کرتی ہے۔ نیز اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو قیامت کے دن اللہ کے غضب کی ہیبت محسوس ہوگی، مگر ہمارے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہیں جنہیں اللہ نے مقام محمود عطا فرمایا ہے اور جو اپنی امت کے لیے بار بار سفارش کریں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہر اس مومن کو دوزخ سے نکال دے گا جس کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان ہوگا۔ سبحان اللہ، یا اللہ ہمیں اس آیت کریمہ کی برکت عطا فرما، اسے ہمارے دلوں کا نور بنا دے، ہمارے گھروں کی حفاظت کا ذریعہ بنا دے، ہماری راتوں کو سکون اور دنوں کو خیر سے بھر دے، اور ہمیں ہر شیطان، ہر بلا اور ہر نظر بد سے اپنی پناہ میں رکھ، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔